الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث تلاوت فرمائی ہے. اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے ان لوگوں کو جو مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہے، اور ان پریشانیوں اور تکلیفوں کے باوجود ان کا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ قائم ہے، اور وہ دعا کے ذریعے اپنی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کی فکر کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بشارت سنائی ہے. اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا نہ ہو. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کم پریشانی ہے تو کسی کو زیادہ پریشانی ہے، اور اس دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں، مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں وہ دو قسم پر ہے. پہلی قسم کی پریشانی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دیتے ہیں. گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا تو در حقیقت آخرت میں ہے، لیکن کبھی کبھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا دیتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 21ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ هُوَ لَنُذِيقَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ هُوَ لَنُذِيقَنَّكُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُونَ. جس آیت کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جو بڑا عذاب آنے والا ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں گناہوں اور بدعمالیوں کی سزا دیتے ہیں تاکہ انسان اپنے گناہوں اور بدعمالیوں سے باز آ جائے، اور انسان اپنے گناہوں اور بدعمالیوں والا راستہ چھوڑ کر آخرت والا راستہ اور نیکیوں والا راستہ اختیار کرے، اور انسان اپنے گناہوں اور بدعمالیوں پر توبہ کرے. یہ پہلی قسم کی پریشانی ہے. اور دوسری قسم کی پریشانی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کے درجات بلند کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور اس پریشانی کے ذریعے اس کو اجر و ثواب عطا کرنا چاہتے ہیں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے آزمائیں گے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان لوگوں کو بشارت سنا دیجئے جو مختلف پریشانیوں اور تکلیفوں میں صبر کرتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربکم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ یہ دوسری قسم کی پریشانی اور مصیبت ہے۔ لیکن اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہو، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم جس بیماری، پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے وہ پہلی قسم کی پریشانی ہے، یعنی یہ بیماری ہمارے گناہوں، یہ پریشانی ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یا وہ دوسری قسم کی پریشانی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی اور مصیبت کے ذریعے ہمارے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی کچھ علامتیں علماء کرام نے تحریر فرمائی ہے، وہ یہ کہ اگر انسان تکلیف اور مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ شکایت کرنے لگے، مثلا نعوذ باللہ وہ یہ کہنے لگے کہ مجھے تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، اس بیماری کے لیے میں ہی رہ گیا تھا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑنے لگے، مثلا وہ پہلے نماز پڑھتا تھا، وہ روزے رکھتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، لیکن جب سے اس کو یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ مصیبت، یہ تکلیف لاحق ہوئی ہے، اس وقت سے اس نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی، روزہ رکھنا چھوڑ دیا، عبادت چھوڑ دی، تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پریشانی اور مصیبت اس کے گناہوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے سزا دی۔ تبارک و تعالیٰ ہر مؤمنین مرد اور ہر مؤمنین عورتوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اور اگر تکلیف اور مصیبت میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ میں کمزور ہوں، میں اس پریشانی اور مصیبت کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں، مجھے اپنی رحمت سے اس بیماری سے نجات عطا فرما، تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ پریشانی اس کے لیے بطور ترقی درجات ہے، اور یہ تکلیف اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور یہ اس انسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی دلیل اور علامت ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور دنیا کا قانون بھی ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ محبت پیار کرتے ہیں تو ہم ہر وقت یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس انسان کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیاں اور مصیبت کیوں دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا احب اللہ عبدا صب علیہ البلاء صبا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی اور پیغمبر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا ولی اور صوفی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ اور سرمایہ دار کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ایسی بنائی ہے کہ کبھی اس میں خوشی ہوگی تو کبھی غم ہوگا، راحت، آرام اور خوشی کا مقام تو صرف اور صرف جنت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہاں کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا، وہ مقام صرف اور صرف جنت ہے۔ دنیا تو ایسی بنائی ہے کہ کبھی خوشی ہوگی تو کبھی غم ہوگا، کبھی دھوپ ہوگی تو کبھی چھاؤ ہوگی، کبھی انسان ایک حالت میں ہوگا تو کبھی دوسری حالت میں ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ انسان اس دنیا میں بغیر غم اور مصیبت کے زندگی بسر کرے۔ حکیم الامت، مجدد الملت
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ مشہور و معروف بھی ہے کہ ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اس شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ مجھے دنیا میں کوئی غم اور پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو خضر علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ ایسی دعا تو میں نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانی اور مصیبت لاحق نہ ہو۔ البتہ ایک کام کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ آپ دنیا میں تلاش کرے ایسے آدمی کو جو بہت زیادہ عیش و آرام میں ہو، پھر مجھے اس آدمی کا پتہ دینا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی طرح بنا دیں گے۔ تو وہ آدمی خوش ہو کر دنیا میں تلاش کرنے کے لیے نکل گیا۔ کبھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ میں اس آدمی کی طرح بننے کی دعا کراؤں گا، لیکن جب دوسرے آدمی کو دیکھتا کہ وہ بہت زیادہ عیش و آرام میں ہے، دولت مند ہے، تو وہ اپنے فیصلے کو بدل لیتا۔ اسی طرح وہ ایک مدت تک کرتا رہا۔ پھر ایک مدت کے بعد اسے ایک جوہری نظر آیا، جس کو ہم گجراتی میں سونی کہتے ہیں، کہ وہ بہت زیادہ عیش و آرام میں تھا، اس کے پاس عالیشان محل تھا، اس کے پاس اعلیٰ قسم کے سواریاں تھیں، اس کے ارد گرد، اس کے آس پاس خدام حضرات تھے، اور اس کے نوجوان خوبصورت بچے تھے۔ تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس آدمی کی طرف بننے کی دعا کراؤں گا، لیکن اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ظاہری اعتبار سے تو بہت زیادہ عیش و آرام میں نظر آ رہا ہے، لیکن اندرونی اعتبار سے کسی پریشانی، مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہ ہو۔ تو اس جوہری کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ آپ بہت زیادہ عیش و آرام میں ہیں، آپ کے پاس عالیشان محل ہے، آپ کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں ہیں، آپ کے ارد گرد، آپ کے آس پاس خدام حضرات ہیں، اور آپ کے خوبصورت نوجوان بچے ہیں۔ تو وہ سونی اس آدمی کو ایک کونے میں لے گیا، تنہائی میں لے گیا، اور اس سے کہا کہ جو نوجوان خوبصورت بچے ہیں دراصل وہ میرے نہیں ہیں، اور اس کو اپنی بیوی کا پورا واقعہ سنایا، اور کہا کہ اس دنیا میں مجھ سے زیادہ پریشان اور مصیبت میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس وقت اس آدمی کو معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کو پریشانی اور مصیبت لاحق نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو